باقی ہیں، اللہ نے فرمایا یہ بھی میری حکمت ہے، اس کو رہنے دو، اس سے اور چیزیں بنیں گی۔ یا اللہ کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بنے گا یہ، میں جی رہنے دو، بنے گا اس سے یہ، ایک نور سے میں انبیاء اکرام کو پیدا کروں گا۔ ایک وہ 3 ذرے جو تھے نا مٹی کے، اللہ نے فرمایا ایک ذرے سے میں انبیاء اکرام کو بناؤں گا، ایک ذرے سے تمام خلق کو بناؤں گا، اور ایک ذرہ محفوظ کر لینا وہ میرے محبوب کی اہل بیت کے لیے ہوگا۔ اسی پر میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گرانا نور کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اہل بیت کو نور سے بنایا۔ یہ اہل بیت جو ہیں یہ آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے مختلف کیا، کیونکہ باقی جتنی بھی اولاد ہے وہ صبح کو بیٹا شام کو بیٹی، ان سے نکاح ہوتا، ان سے اولادیں چلتی، لیکن نبیوں کی جو اولاد ہے، جو نبی جتنے ہیں آگے اہل بیت ہیں، ان کی جو ماں ہے یہ آدم کی بیٹی نہیں ہے۔ یہ ذرا غور سے سن لینا، ان کی جو ماں ہے سید زادے ہیں جتنے بھی ریجنل جو سید، آج کل ویسے بڑے سید بن جاتے ہیں، جو ریجنل حسنی حسینی سید ہیں، جو فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں، حسن حسین کی اولاد میں سے ہیں، جو حسنی حسینی سید ہے، یہ نبی پاک کے نور سے ہیں اور نبی پاک کی اہل بیت ہیں، یہ نبی پاک کی اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت کا مقام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حضرت شیس علیہ السلام کے لیے آسمان سے حور بھیجی گئی تھی، ان کی جتنی بھی اولادیں تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، سارے نبی حضرت شیس علیہ السلام سے چلے ہیں اور ان کے آگے چلے ہیں، آگے ان کی اولاد، پھر چلتا چلتا سلسلہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 شہزادے دیے، ایک کا نام حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ رکھا گیا، دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے سارے کی ساری چلتی چلتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ کے ختم ہو جاتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے یہ چلتی چلتی مصطفیٰ کریم آقا کی بارگاہ میں آ جاتی ہے۔ جب مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، وقت گزرا، سارا معاملہ ہوا، کفار نے کہا، لوگوں نے کہا اے محمد تیری اولاد کوئی نہیں ہے، تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے، تیری نسل ختم ہو جائے گی، تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لوگ تجھے دیکھنے والے نہیں ہوں گے۔ میرے آقا بھی خاموش تھے، اللہ تعالیٰ نے سنا، جبریل سے کہا، جبریل حکم ہوا، جبریل جی رب جلیل، فرمایا زمین پر دیکھ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا لوگ میرے محبوب کو تانا دے رہے ہیں کہ محمد تیری اولاد نہیں ہے، تیری اولاد نہیں ہے، تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا، تیری آگے نسل نہیں چلے گی۔ جبریل میرے حبیب کی بارگاہ میں جائیے اور جا کر کہیے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ علماء اکرام نے کوثر کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم تجھے بطول دیں گے۔ کیا دیں گے؟ بطول دیں گے۔ کیا دیں گے؟ بطول۔ بطول یہ ایک لقب ہے، یہ نام نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کا یہ لقب ہے، فاطمہ کا نام بطول، بطول زہرا ہے، اور بطول آپ کا لقب ہے۔ جیسے کوئی ہوتا ہے نا کسی کو ہم کہتے ہیں چودھری صاحب، حالانکہ نام اس کا نہیں ہوتا چودھری، نام اس کا کوئی اور ہوتا ہے، نام کے ساتھ چودھری لگتا ہے، کسی کو حافظ کہہ دیتے ہیں، کسی کو پیر صاحب کہہ دیتے ہیں، کسی کو قاری صاحب کہہ دیتے ہیں، نام لقب کہتے ہیں نا، اسی طرح بطول یہ لقب ہے۔ کائنات کے اندر صرف 2 بطولیں ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن کا مطالعہ حدیثوں کو پڑھ کے دیکھ لیں، کائنات میں صرف 2 بطولیں ہیں، ایک بطول صغرا ہے اور دوسری بطول کبریٰ ہے۔ ایک چھوٹی بطول ہے، ایک بڑی بطول ہے۔ حضرت مریم چھوٹی بطول ہے، بی بی فاطمہ الزہرا بڑی بطول ہے۔ اگر نہیں یقین آ رہا تو آ جاؤ پھر اس حدیث کی جانب جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت آئے گی، قیامت آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا آپ کا ظہور ہو جائے گا، آپ دنیا پر آئیں گے، نازل ہوں گے، نظر آئیں گے، امام مہدی بھی ہوں گے، ایک مصلی ہوگا، مقتدی قطاریں بنا کے کھڑے ہوں گے، مصلی خالی ہوگا، امام مہدی عیسیٰ کو کہیں گے کہ آپ نبی ہیں، مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پتہ کیا جواب دیں گے؟ فرمائیں گے نبی کی آل کے ہوتے ہوئے مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں۔ فرمایا میں نبی نہیں ہوں، میں اس وقت نبی تھا، اب میں نبی نہیں ہوں، بلکہ آج آپ کے نانا کا امتی بن کے میں آیا ہوں۔ یہ کس کے بیٹے امام مہدی کس کے ہوں گے؟ حضرت سیدہ خاتون جنت کی اولاد میں سے ہوں گے۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے، حضرت کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے جب عورت پلیت ہو تو خانہ کعبہ کی دیوار کے، لیکن یا اللہ سمجھ نہیں، علی تو پیدا ہی کعبے میں ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے علی بھی پاک ہے، علی کی ماں بھی پاک ہے، اور علی جہاں پیدا ہوا وہ میرا گھر کعبہ بھی پاک ہے۔
اور آگے دیکھیں, آگے وہ منظر دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر ہوئی نا, واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کر دیا تھا, شاید اب آپ کے ذہن میں ہو یا نہ ہو, آپ کی ولادت کا سارا واقعہ پچھلے سال میں بھی 2 مرتبہ بیان کر دیا تھا. آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. جب خانہ کعبہ کے اندر فاطمہ بنت اسد چلی گئی نا, حضرت علی کی والدہ, اچھا اس سے پہلے ایک عجیب بات آپس میں میاں بیوی کے درمیان ہوئی, حضرت علی کی والدہ اور والد کے درمیان میں. کہا کہ مجھے درد زا ہو رہی ہے, مجھے پیدائش کی تکلیف ہو رہی ہے, وقت آ گیا, مجھے محسوس ہو رہا ہے, اب کیا حکم ہے؟ اب جانے لگی اس جگہ کو چھوڑ کے. فرمایا میں یہاں سے چلی جاتی ہوں, کیوں کہ مجھے وہ وقت یاد ہے, وہ وقت مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب اس گھر کے اندر رہنے والی مریم, حضرت بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں, حضرت بی بی مریم فلسطین بیت المقدس کے اندر آپ کا رہائش تھی. قیام رہائش گھر آپ کا جو تھا بیت المقدس کے اندر تھا, دور سے نہیں آتی تھی بلکہ رہتی وہاں پر تھی بیت المقدس میں. تو جب حضرت مریم کو بچے کی تکلیف ہوئی, بچہ آنے کا وقت ہوا, درد زا ہوئی, تو مریم کو حکم دے دیا, اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے مریم یہاں سے چلے جاؤ, یہ زچہ خانہ نہیں ہے بلکہ یہ تو عبادت خانہ ہے, یہاں سے چلی جاؤ. بی بی مریم اس جگہ کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی حکم ہوتا ہے کہ فلاں کھجور کا درخت ہے, اس کے نیچے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے پھر نشانیاں دی, وہ سکا تنا تھا, اس میں سے سبز تازہ پھل بھی گرے. خیر, حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے مجھے وہ یاد آ گیا, نبی کی ماں کو حکم ہو رہا ہے, نبی کی ماں کو حکم ہو رہا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ. میں نبی کی ماں تو نہیں بننے والی, میں تو ایک عام سی عورت ہوں. تو آواز یہ آتی ہے تو عام عورت نہیں ہے بلکہ میرے شیر کی تو ماں بننے والی ہے. اتنے میں فاطمہ بنت اسد پریشان ہیں, اپنا ماتھا جو تھا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگایا, ساتھ لگا کے کھڑی ہے, رو رہی ہے. دل کے اندر خیال آیا, حالانکہ آپ کے خامد کی جیب کے اندر خانہ کعبہ کی چابی موجود تھی. تاریخ لکھتی ہے آپ کے پاس چابی تھی, حضرت ابو طالب کے پاس, حضرت علی کے والد کے پاس جیب میں چابی تھی. خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھل سکتا تھا, دروازہ نہیں کھولا بلکہ دیوار کے ساتھ لگی ہیں, ساتھ لگی ہیں, دعا کر رہی ہیں. تو اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کو حکم دیا, خانہ کعبہ کی دیوار پتھروں کی بنی ہے, پتھروں کو حکم دیا, وہ دیوار کھلی, فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی, دیوار پھر بند ہو گئی. تاریخ لکھتی ہے, آج نیٹ سے دیکھ لیں, کسی کے پاس کتابیں نہیں ہیں, آج نیٹ سے اس بات کو سرچ کر لیں, سعودی حکومت نے کتنی بار مستری بلائے گئے کہ اس دراڑ کو بند کر دیا جائے, تیڑ کو بند کر دیا جائے, وہ جو جگہ بنی تھی پھٹنے کی, دیوار پھٹنے کی, بند کی جائے. کسی نے پوچھا, تاریخ یہ بھی ہے میرے پاس, یہ سامنے میرے کتاب ہے, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ, یہ ڈاکٹر طاہا حسین نے لکھی ہے, اس کا ترجمہ معاذ ہاشمی نے کیا ہے, یہ عربی کی کتاب ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی نے جا کر اس بادشاہ سے پوچھا, سعودیہ کے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ یہ درج کیوں بند کروانی چاہتے ہو؟ ہم بند کرتے ہیں, یہ کھل جاتی ہے. بڑے بڑے کیمیکلوں کے ساتھ بڑے بڑے کیر اس کے اندر گاڑے گئے, درج بند کرنے کے لیے, نشان ختم کرنے کے لیے, وہ نشان ختم نہیں ہوا. کسی نے کہا کہ یہ نشان کیوں بند کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نشان ہم اس لیے بند کرنا چاہتے ہیں, لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں تو یہ نشان کیوں بنا, تو پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے. ان کو یقین کریں, ان کو یہ بتانے سے بھی تکلیف ہوتی ہے, ان کا بس نہیں چلتا. لیکن جیسے جیسے یہ دن آتے ہیں, سرکار کی ولادت کے دن آتے ہیں, ہمارا وہ مین جگہ ہے, وہاں پر جشن ہونے چاہیے, ہمیں وہاں سے نصیحت ملے گی نا. لیکن خیر, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر کوئی حکمت ہے, ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس سے میں ناراض ہو جاؤں نا, اسے میں سجدوں کی طاقت چھین لیتا ہوں, اسے میں سجدے نہیں کرنے دیتا جس سے میں ناراض ہو جاؤں. اگر جس سے میں زیادہ ناراض ہو جاؤں, اس سے میں اپنے گھر ہی نہیں آنے دیتا, اسے یہ بھی طاقت میں چھین لیتا ہوں. اور میں ناراض ہو جاؤں, یا دنیا سے اسے میں ذلیل رسوا کر دیتا ہوں, عبرت کا نشان بنا دیتا ہوں, یا دنیا سے میں اسے ختم کر دیتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ناراضگی سے محفوظ رکھے, اپنے محبوب کا پکا سچا غلام بنائے. تو میں بات جو کر رہا تھا, حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں دیوار کھلی, میں اندر گئی, ایک بدلی کا ٹکڑا آیا, مجھے سرسراہٹ کی آواز آنے لگی, ایک بدلی کا ٹکڑا آیا, پھر مجھے محسوس ہوا کہ پروں کی آواز,
فرشتے کے پروں کی آواز آنے لگی. ان فرشتوں نے اپنے پروں پر بدلی کا ٹکڑا اٹھایا ہوا تھا اور آیا میرے پاس, میرے بیٹے کو اٹھایا, بدلی کے ٹکڑے نے اٹھایا, وہاں سے غائب ہو گئی, میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی, میں بڑے پریشان ہوں. حضرت علی جب واپس آئے نا 3 دن کے بعد, جب واپس آئے یا اسی دن یا 3 دن, علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی آئے تو ماں نے پوچھا بیٹا کدھر چلے گئے تھے؟ کہا کہ ماں جب یہ بدلی کا ٹکڑا مجھے اٹھا کر لے گیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آ رہی تھی کہ اس علی کو مشرق میں بھی لے جاؤ, مغرب میں بھی لے جاؤ, شمال میں بھی لے جاؤ, جنوب میں لے جاؤ, پوری دنیا کی سیر کراؤ, آسمان کی سیر کراؤ, جنت کی سیر کراؤ, زمین کی سیر کراؤ, اس لیے کہ یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ میرے امام الانبیاء, میرے پہلے سیر میرے محبوب کو کروائی گئی تھی, وہ امام الانبیاء بن گئے, آج اسے سیر کروائی جائے گی یہ امام اولیاء بنیں گے. آج اسے سیر کرائی گئی وہ امام الانبیاء تھے, آج اسے سیر کروائی جائے گی یہ امام اولیاء ہیں. اور دوسری وجہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا کی وہ خانہ کعبہ کے ولادت کے اندر دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیونکہ اللہ کے قرآن کی یہ بات ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے سوائے علی کے رشتے کے. نبی پاک کی یہ حدیث مبارکہ ہے, کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو شوہر اور عورت, میاں اور بیوی دونوں کا مقام برابر ہو, جیسا رشتہ ہونا چاہیے ایسا رشتہ ہو. کوئی ایسا نہیں ہے, ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں, کسی کا بچہ ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے, بڑا امیر ترین, بڑا وہ کامیاب ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, اور اس کے اندر بچہ لیکن تعلیم نہیں ہوتی, بچی کی تعلیم ڈبل ہوتی ہے. نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی بچوں کا رشتہ کرو تو سب سے پہلے ان کا جوڑ جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے تاکہ گھر آباد رہ سکیں. آج کل ہم دیکھتے نہیں ہیں, ہم خاندان نہیں دیکھتے, ذات پات نہیں دیکھتے, بات تھوڑے سے رنگ روپ دیکھ لیا, تھوڑی سی بات دیکھ لی کہ لڑکی لڑکا راضی ہے تو رشتے ہو جاتے ہیں. حالانکہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. آج کل لوگ نا اپنے فائدے کے لیے اپنی طرف سے اسلام بھی بنا رہے ہیں, من گھڑت حدیثیں روایت کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لڑکی لڑکا جو ہے وہ جی اکٹھا شاپنگ کے لیے جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. حالانکہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. اگر یہ جائز ہم بنیادی زندگی جب شروع کرنے لگتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں, تو مجھے بتاؤ باقی زندگیوں کے اندر جب ابتدائی غلط ہو گئی تو باقی زندگی میں پھر سکون رہے گا؟ ہمارا ایمان اہل سنت کا مسلمانوں کا پتہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ پانی کا گلاس بھی پینا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے پیو, اس لیے کہ اس میں برکت آئے گی. نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے. ہم اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو ناچ ڈرامے سے کرتے ہیں, شور شرابے سے کرتے ہیں, شراب چلتی ہے, خسرے ناچتے ہیں, طرح طرح کے ماحول بن جاتے ہیں. زندگی کا آغاز کیا جا رہا ہے, زندگی کے اندر بڑے بڑے موڑ آئیں گے, اولاد نے آگے جنم لینا ہے, آگے اولاد چلے گی, پتہ نہیں وہ اولاد کیسی ہوگی. حضرت زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود فرماتے ہیں اگر باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹا بھی نمازی ہوتا ہے, ماں نمازی ہو بیٹی بھی نمازی ہوتی ہے. جیسے بڑوں کی تربیت ہوتی ہے چھوٹوں کی تربیت خود بخود ہو جاتی ہے. اگر ہمارا ہی عمل نہیں ہوگا, ہمارا کردار اچھا نہیں ہوگا, ہم نے وہ زندگی ایسی شروع کی ہوئی ہوگی, تو مجھے پھر بتاؤ آنے والی جو اولادیں ہیں, آنے والی نسلیں ہیں, وہ کیسے کامیاب ہوں گی؟ پھر یہی حالات ہوں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں. بابا بوڑھا ہو جاتا ہے, لوگ 4 پہ اٹھا کے باہر دروازے کے قریب چھوڑ دیتے ہیں, وہ سارا دن ساری رات وہیں پہ کھوں کھوں کرتا رہتا ہے, کوئی اس کی خبر لینے والا نہیں ہوتا. پھر اسے دکھ ہوتا ہے. لوگ آج کل ایک مثال بڑی سننے کو ملتی ہے کہ پہلے ایک ماں اور باپ تھے, انہوں نے اپنے 10 بیٹے بیٹیوں کو پالا. آج 10 بیٹے بیٹیاں ہیں, ایک ماں باپ کو نہیں پال رہے. سنیے آپ نے مثالیں کہ نہیں یار, بولو گھروں میں ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تربیت, جب وہ بچہ کہتا تھا میں یہ عمل نیکی کا نہیں کروں, کوئی نہیں ابا خیر آ, تو ہم کہتے چل کوئی نہیں بیٹے کی خوشی ہے, اس میں ہم بیٹے کی خوشی دیکھتے ہیں لیکن اسلام نہیں دیکھتے ہمارا قرآن کیا بتاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایسے تھے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی, اللہ تعالیٰ نے روح کائنات کو چکر لگایا, کہا کہ پہلے چکر آسمان پہ لگوا, آسمان نے لگوایا, بادلوں نے لگوایا, وہ میرا محبوب تھا, امام الانبیاء بنا. آج اس کا چکر لگوایا جا رہا ہے, یہ امام اولیاء ہوگا. اور ہمارا ایمان ہے اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک حضرت علی کی ولایت کی مور اس پر نہیں لگتی, کیونکہ نبی پاک نے آپ کو ولایت عطا کی, جھنڈا عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو نبوت رسالت کے بعد جو مقام اگلا دیا ہوا تھا نا, وہ ولایت بھی تھی نبی پاک کے پاس. نبی پاک نے وہ ولایت جو تھی وہ حضرت علی کو عطا کر دی اور اعلان کیا, ہم غدیر کے مقام پر ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا.
یہ نبی پاک نے خود اعلان کیا. اور ہمارے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات ببرکات وہ ذات ہے کہ جو صرف علی نہیں ہے، شیر خدا بھی ہیں، دماد مصطفیٰ بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں. وہ وقت آیا ایک جنگ کے اندر، واقعہ طویل ہے میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. جنگ کے اندر لوگوں نے، کفار نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو شہید کیا، اتنا شہید کیا کہ نبی پاک کو بھی گھیرے میں لے لیا گیا اور اعلان عام ہو گیا، اعلان عام ہو گیا کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ رونے لگے، پریشان ہو گئے، نبی پاک پر جان قربان کر دی، پیچھے نہیں ہٹے کہ اب ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، کفار کو، انہوں نے ہمارے نبی کو نقصان پہنچایا ہے، جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. کچھ سپاہی ایسے تھے کہ جو وہاں سے سیڑوں پہ گزر نکل گئے، دوڑ گئے وہاں سے، حضرت علی کہیں پہ بھی نہیں گئے. جب علی فرماتے ہیں کہ میرے کان تک یہ آواز پہنچی نا، سب سے پہلے میں مردہ جتنے بھی لوگ تھے نا وہاں فوت ہوئے، مرے ہوئے جو تھے ان کے پاس شہید ہوئے تھے، ان کے پاس میں گیا، ان میں تلاش کرتا رہا. مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد خاکی نہ ملا، جسد نوری نہ مجھے ملا، سرکار کا جسم مبارک نہ ملا. پھر میں جو زندہ تھے ان میں گیا، مجھے نظر نہ آیا. حضرت علی فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی تلوار کو جنبش دی اور میں نکل گیا کہ میں آپ پیچھے نہیں آؤں گا، انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کیا ہے، میرے آقا کو شہید کر دیا ہے. حضرت علی نے کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی اس جنگ کے اندر آپ پیچھے کیوں نہیں ہٹے تھے؟ باقی تو سارے پیچھے ہٹ گئے تھے، آپ اتنے بہادر ہو گئے. حضرت علی فرماتے ہیں جب میرے کان میں یہ آواز آئی نا کہ محمد کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ محمد کو شہید کر دیا گیا ہے، علی فرماتے ہیں پھر میں نے اسی وقت سوچ لیا علی اب تیرا دنیا میں زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے، جا تو بھی جا اور محمد پہ جا کے قربان ہو جا. میں شہید ہونے کے لیے گیا. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں آگے بڑھا، میں شہید ہونے کے لیے آگے گیا، میں نے سر جو تھے گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے مولا علی سرکار اس جھنڈ کے پاس پہنچ گئے جہاں پر لوگ جمع تھے اور مصطفیٰ کریم آقا کو انہوں نے گھیرا ہوا تھا. سیڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تھے، سیڈوں میں کفار تھے، نبی پاک نظر نہیں آ رہے تھے. حضرت علی سر گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے ان بے ایمانوں کے درمیان چلے گئے اور جا کر نبی پاک کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے پھر مارنا شروع کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علی سے فرمایا علی میں تجھ پر راضی ہوں. جب نبی پاک وہاں سے نکلے نا، اور یہاں پر نا لفظ یہ ہے لیکن بے ادبی ہے، اس کے اندر میں ادا نہیں کروں گا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات وہ ہے جو اللہ کے محبوب ہیں اور امام الانبیاء ہے. نبی کی طبیعت مبارک کے متعلق یہ سوچنا کہ سرکار کو بخار ہو گیا، یہ بھی کہنا بے ادبی ہے. ہم یہ کہتے طبیعت مبارک علیل ہو رہی تھی، یہ نہیں ہم کہیں گے نبی پاک ایسے ہو گئے، نہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ تو وہ ذات ہیں کہ جن کے لعاب کے اندر بھی شفا ہے. اگر کوئی بیمار ہو جائے نبی کا لعاب لگے تو شفا ہے نا. وہ فتح خیبر والا واقعہ یاد کریں، مولا علی کو بلایا گیا، علی وہاں پر نہیں تھے، لوگوں نے کہا جی ہم، نبی پاک نے فرمایا کون ہے جو اللہ فتح کرے گا؟ نبی پاک ساری صحابہ کرام تیار تھے، فرمایا نہیں، اس کے ہاتھوں میں اللہ نے فتح لکھی ہے کہ جو اللہ کا بھی پیارا ہے، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے پیار کرتا ہے. ہر صحابہ کرام کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ مجھے اللہ ملے، ہم جائیں گے آگے، یہ ہم پر مور لگ جائے کہ اللہ ہم پر راضی ہے، ہم اللہ پر راضی ہیں. ہر بندے نے صبح فیصلہ ہوگا جی. وقت مختصر ہے ورنہ میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے بتاتا. اگلا دن آیا، وقت آیا، ہر بندہ تیار شیار ہو کے آ گیا. حضرت ابو ہریرہ نا نبی کے کان کے قریب گئے، آہستہ سا جا کے منہ قریب کیا، کہا کہ یا رسول اللہ میرے کان میں بتا دیجئے، یا رسول اللہ کان میں بتا دیجئے وہ کون خوش قسمت ہے جو جس کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہوگا. نبی پاک نے فرمایا ابھی وہ آنے والا ہے، وہ ہے. پھر نبی پاک نے فرمایا وہ ہوگا کہ جس پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ اس پر راضی ہے، وہ اللہ پر راضی ہے اور میں بھی اس پر راضی ہوں. بندے جمع ہو گئے، سارے آ گئے، مولا علی نہیں آئے. نبی پاک نے مولا علی کو پیغام بھیجا، باقاعدہ مولا علی کو پیغام بھیجا. مولا علی سرکار آئے، کہا کہ علی یہ علم لے لو اور خیبر کا قلعہ جو ہے یہ آپ نے فتح کرنا ہے، وہ میدان آپ نے فتح کرنا ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ مولا علی سرکار کی آنکھیں جو تھی نا دکھ رہی تھیں، آنکھوں میں کوئی عارضی بیماری آئی ہوئی تھی، جیسے ہماری آنکھوں میں آ جاتی ہے نا، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. تو اسی طرح جب یہ پتا چلا نا کہ علی کی آنکھوں پہ کوئی مسئلہ ہے تو نبی پاک نے اپنا فوراً لعاب دہن اتارا، مولا علی کی آنکھوں پہ لگایا. علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی، جب میری نظر ٹھیک تھی تب مجھے اتنا نظر نہیں آتا تھا، جب نبی نے لعاب دہن لگایا پھر میں زمین پر بیٹھ کے آسمان کے رستے بھی دیکھ رہا تھا.
تو اسی پر میں نبی پاک نے فرمایا نا میرا علی تو وہ علی ہے جو زمین پر بیٹھا بیٹھا آسمان کے رستوں کو بھی جانتا ہے. علی فرماتے جب نبی پاک کا لعاب دہن لگ گیا میری نظر اور تیز ہو گئی. یہ وہ علی المرتضیٰ. اگر کوئی کہے نبی پاک تو بیمار ہو گیا, نبی پاک کا تو یار لعاب شفا دیتا ہے. یثرب کو دیکھے نا, یثرب لوگ کہتے تھے بیماریوں کا گھر ہے. نبی پاک وہاں پہ جا کے باقاعدہ نبی نے مصلی بچھا کے کوئی لمبی لمبی دعائیں نہیں کی, لمبے لمبے سجدے نہیں کیے, بس نبی کا قدم لگا معراج پہ جاتے وقت. نبی اس زمین سے گزرے, نبی کا قدم لگا, اللہ نے جو بیماریوں کا گھر سی اسے شفا والا بنا دیا. آج پتہ لوگ کیا کہتے ہیں, مدینے دی ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی, کہتے ہیں نا سکون دیتی ہے ہوا. مدینے کی ہوا, آب و ہوا ایک ایسی ہوا ہے جہاں سے بیماروں کو شفا ملتی ہے. ہمارا ایمان ہے اس بات پر, بلکہ وہ جگہ ہے جہاں سے جنت کی ہوا آتی ہے. نہیں تو دیکھ لے جنت البقیع بھی ہے, ریاض الجنہ بھی ہے. پوچھا جائے کہ اس کو جنت البقیع ریاض الجنہ کیوں کہا جاتا ہے, تو پتہ چلتا ہے یہ جگہ جنت کی جگہ ہے, جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے. تو پھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں, نبی پاک نے فرمایا میرے شہزادے وہ ہیں, حسن حسین مولا علی وہ ہیں کہ جو جنت کے باغوں میں کھیل کر جوان ہوئے. کسی نے پوچھا یہ کیسے جی, یہ جنت میں پہلے چلے گئے تھے؟ فرمایا نہیں, ریاض الجنہ کے اندر باغ تھا, وہاں پہ یہ کھیلا کرتے تھے. اسی میدان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ایک دن لیٹے ہوئے تھے, الٹے نا ایک سائڈ پہ لیٹے ہوئے تھے زمین پہ, ایسے ہی کوئی نیچے چیز نہیں بچھی ہوئی تھی. مولا علی لیٹے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آ کے دیکھا کہ علی کے جسم پر نا کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہے. تو نبی پاک نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ابو تراب. تراب کہتے ہیں مٹی کو, ابو کہتے ہیں مٹی کا باپ. اے ابو تراب اٹھو. اٹھایا, پوچھا یا رسول اللہ میں ابو تراب. فرمایا مٹی سے اتنا پیار کرتے لہذا تم مٹی کے باپ ہو. اس دن سے آپ کا لقب ابو تراب بھی بن گیا. تو سامعین کرام, یہ وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا کی ذات وہ ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو خانہ کعبہ میں آئے تو علی خانہ کعبہ کے اندر آئے, یہ مقدر بھی علی کا ہے. کس کا مقدر ہے؟ سارے بولو بلند آواز سے, ایسے نہیں, یہ کس کا مقدر ہے؟ اچھا میں یہ یار آپ کو یہ بھی بتاؤں, آج کا جمعۃ المبارک حضرت علی کے نام ہے. اور حدیث مبارکہ سنیں, یہ آپ سبھی احباب نے آج نیکیاں لے کر یہاں سے جانی ہے. جمعہ پڑھنے کے لیے ہم کیوں آتے ہیں؟ نیکی لینے کے لیے. کہ کوئی اور مقصد ہوتا ہے؟ بولو یار, نیکی مقصد ہوتا ہے نا. آج آپ نے نیکیاں لے کر جانی, ایک دو نیکیاں نہیں, بے شمار نیکیاں. نبی کے حدیث مبارکہ سن لیں نیکیوں کے متعلق. نبی پاک فرماتے ہیں علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ سارے بولو علی کا ذکر کرنا. یہ کس نے کہا؟ نبی پاک نے. جو نبی پاک کی زبان سے لفظ نکلے ہوں, بولو کبھی وہ تبدیل ہو سکتے ہیں, غلط ہو سکتے ہیں؟ نہیں. لہذا اب آپ نے علی علی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس نیت سے کرنا ہے کیونکہ یہ دن بھی علی کا ہے اور پورے جہان میں, پوری دنیا میں علی علی ہو رہی ہے. اگر ہم میں اس مسجد میں بیٹھا یا کوئی بندہ آواز سن کے علی علی نہیں کہے گا, نہ میری صحت پہ کوئی اثر ہے, نہ آپ کی صحت پر کوئی اثر ہے, نہ تو علی کی شان کم ہوگی. اس کی شان تو خدا نے بنائی ہے, اس کی شان اللہ نے بلند کی ہے. کسی کے بندے کے نہ بولنے سے کم نہیں ہوگی. لیکن آپ نے محبت کا ثبوت دینا ہے اور آپ نے یہ کہنا ہے علی کا مقدر. کیا کہنا ہے؟ بلند آواز سے, پھر بلند آواز سے, کعبے میں پیدا ہونا. بلند آواز سے, کعبے میں پیدا ہونا. کعبے میں پیدا ہونا. 3 دن علی کی ماں اللہ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھی رہی. یہ کس کا مقدر؟ یہ کس کا مقدر؟ 3 دن فرشتے غلامی کرتے رہے خانہ کعبہ کے اندر آ کے. یہ کس کا مقدر؟ یہ بھی علی کا. یہ کس کا مقدر؟ بلند آواز سے, کس کا مقدر؟ حوریں کنیزی کرتی رہی آ کے. وہاں پر جب حضرت علی پیدا ہوئے نا خانہ کعبے کے اندر, وہاں پر نہ کوئی دائی تھی نہ کوئی ہمسائی تھی. اللہ تعالیٰ نے جنت سے حوریں بھیجی ہوئی تھی. جنت کی حوریں وہاں پہ آ کے کنیزی کرتی رہیں. یہ کس کا مقدر؟ یہ کس کا مقدر؟ تیسرے دن آ کے محمد نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. یہ کس کا مقدر؟ یہ کس کا مقدر؟ نبی نے علی کو اپنی زبان چسائی. یہ کس کا مقدر؟ یہ کس کا مقدر؟ نبی علی کو لے کر اپنے گھر آیا. علی کے گھر نہیں, نبی علی کو لے کر اپنے گھر آیا. یہ کس کا مقدر؟ یہ کس کا مقدر؟ شیر خدا کہایا. یہ کس کا مقدر؟ ابو جہل کے چہرے پر 3 دن کی عمر میں تھپڑ مارا, ہڈی کو توڑ دیا. یہ بہادری دکھانا کس کا مقدر؟ یہ کس کا مقدر؟ خطرے کے بستر پر محمد بن کے سونا.
محمد بن کے سونا، خطرے کے بستر پر محمد بن کے سونا، یہ کس کا مقدر؟ یہ کس کا مقدر؟ محمد کی امانتیں لوگوں کی سپرد کر کے آنا، یہ کس کا مقدر؟ محمد علی کو اپنا بھائی کہنا، محمد کا علی کو اپنا بھائی کہنا، یہ کس کا مقدر؟ خندق میں کلے ایمان ہونا، نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا فہذ علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور خندق کے میدان میں کہا کہ علی یہ میرا امامہ سر پہ پہن لو، آج کے بعد آپ صرف علی نہیں ہو بلکہ آج کے بعد آپ کلے ایمان ہو۔ خندق کے میدان میں نبی کی زبان سے کلے ایمان کہلوانا، یہ کس کا مقدر ہے؟ یہ کس کا مقدر ہے؟ خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے 3 جھٹکوں کے اندر توڑ کے اڑا دینا، یہ کس کا مقدر ہے؟ فاتح درین بننا، یہ کس کا مقدر ہے؟ انگوٹھی زکات میں دینا، اس کا اعلان قرآن میں ہونا، اللہ کا اعلان کرنا قرآن کے اندر، علی کی انگوٹھی کا اعلان اللہ سے کروانا، قرآن کے اندر اس زکات کا اعلان کروانا، یہ کس کا مقدر ہے؟ زہرا کا شوہر بننا، یہ کس کا مقدر ہے؟ حسنین کا بابا بننا، یہ کس کا مقدر ہے؟ محمد نے اعلان ولایت کیا، محمد سے اعلان ولایت کروانا، یہ کس کا مقدر ہے؟ پیارے کریم آقا محمد کو غسل دینا، یہ کس کا مقدر ہے؟ محمد کا دماد بننا، یہ کس کا مقدر ہے؟ شیر خدا بننا کس کا مقدر ہے؟ دماد رسول بننا کس کا مقدر ہے؟ اور نبی کی زبان سے علی کا نعرہ بلند ہونا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، فہذا جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا، من کنت مولا۔ ابو بکر بھی بولنا، عمر بھی بولنا، ذرا تم بھی بول لو، بلند آواز سے بولو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ ہے مولا علی شیر خدا۔ میں نے وقت کم ہے، صرف کم وقت کے اندر آپ کے القابات پڑھے، اگر میں ایک القابات کی تفسیر کروں نا، یقین کرے بڑا ٹائم چاہیے ایک القابات پر۔ مولا علی سرکار کا نام صرف علی نہیں ہے، اگر دماد رسول پر گفتگو کی جائے کہ آپ دماد رسول کیسے بنے، کیسے رشتہ ہوا، پھر آپ کو بچے دیے گئے، ان کی پیدائشیں کیسی ہوئی، ایک القاب کے لیے بڑا ٹائم چاہیے۔ یہ ہم خوش قسمت ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، ہم ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ممبر ختم نبوت پر بیٹھ کر لوگوں میں نبی تمام نبیوں کا سردار ہوں، عمر جو ہے یہ عادلین کا سردار ہے، صدیق جو ہے یہ شریفوں کا سردار ہے، صدیق جو ہے سچوں کا سردار ہے، عثمان شریفوں کا سردار ہے، اور علی جو ہے تمام ولیوں کا سردار ہے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے علی کی جو محبت ہوتی ہے، مولا علی کی جو محبت ہوتی ہے، دل میں بندے کے آ جائے بندہ ناکام نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مولا علی کی بارگاہ میں آ گیا، کہتا ہے یا علی آپ کی محبت کا مجھے کیا فائدہ؟ بندہ ہے یا علی آپ کی محبت کا مجھے کیا فائدہ؟ آپ فرماتے ہیں کیا کہتا ہے حضور میں بڑا غریب ہوں، آپ کی محبت کا مجھے کیا فائدہ؟ مولا علی سرکار نے چہرہ پھیر لیا۔ پھر وہ کہتا ہے آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ ایک بندے نے اس نے کہا کہ یا علی میں سچ کہتا ہوں واقعی میں غریب ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر آج سودا کر لے، طے کر لے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ مولا علی کے پتہ کیا لفظ سے آپ فرماتے ہیں کہ کل ایمان، امام حق کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بولنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا سنگا نہیں یا علی واقعی میں بڑا غریب ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا آج فیصلہ کر لے، تیرے پاس میری جو محبت ہے نا، جو تم مجھ سے محبت کرتا ہے، تیرے پاس جو میری محبت ہے، میری محبت مجھے دے دے، اور جو چاہتا ہے لینے کے لیے تیار ہو جا، میں دیتا ہوں۔ بس یہ بات سنی، مولا کے قدموں میں گر گیا، کہتا ہے یا علی مجھے معافی دیجئے، آپ مجھے زمانے کے خزانے بھی دے دیں، میں پھر بھی آپ کی محبت واپس نہیں کر سکتا۔ مولا علی سرکار کی ایسی محبت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کا مقام پا کر مرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ادا